السلام علیکم ناظرین. تازہ ترین ایک سوال اٹھ کھڑا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ کیا دنیا نہ ختم ہونے والی جنگوں کے دور میں داخل ہو چکی ہے؟ اگر یہ تیسری عالمی جنگ ہے تو یہ اس قوت نے کیوں شروع کی جس کی کرنسی ڈوبنے لگی تھی؟ کسی ملک کی کرنسی ڈوبنے لگے تو نہ وہ دنیا میں نمبر 1 قوت بننے کی کوشش کرتا ہے، نہ وہ جنگیں شروع کرتا ہے. یہ امریکہ نے ایسا کیوں کیا؟ کیا تیسری عالمی جنگ جو ہے وہ ایٹمی حملوں کے بغیر ہو سکتی ہے؟ اب تک جو جاری جنگ ہے اس سے کتنا نقصان ہوا ہے؟ اس جنگ کے دوران سب سے بڑی پیشن گوئی یہ تھی کہ اس سے عالمی تجارت کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، اور سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ آئل اینڈ گیس کے شعبوں میں ہوگا، کیونکہ پیٹرولیم اور گیس کی جو ترسیل ہے وہ رک جائے یا اس پہ تنازع ہو یا اسی پہ جنگ چھڑ جائے تو پھر تو دنیا کہیں کہیں نہیں رہی. کیا امریکہ جنگ کو اس لیے جاری رکھے ہوئے ہے اور اس پہ مجبور ہے کہ چین کو مشرق وسطیٰ اور دیگر علاقوں سے آئل اینڈ گیس کی ترسیل کو روکا جا سکے؟ اچھا، یہ امریکہ نے سوچا کہ ایک دفعہ اگر گیس اور تیل کی، پیٹرولیم کی ترسیل رک جائے تو کیا دوبارہ بحال ہو سکتی ہے؟ اور اگر گیس اور پیٹرولیم کی ترسیل رکنے پر جنگ ہو جائے تو کیا وہ جنگ بند ہو سکتی ہے؟ عالمی تاریخ میں وہ مرحلہ جو اب آیا ہے یہ پہلے کبھی نہیں آیا کہ آپ کی کرنسی پیٹرولیم اور گیس کی خرید و فروخت میں ایک نمایاں کردار ادا کر رہی تھی، نمبر 1 کرنسی بنی ہوئی تھی اس میں. یعنی کہ آپ جو پیمنٹ ہوتی تھی وہ کتنی ہونی ہے پیٹرولیم اور گیس میں، اور جو مال ہے وہ کتنا حفاظت سے پہنچنا چاہیے، یہ دونوں معاملات جو ہیں اس میں ایک پہلا تو ہو گیا کہ در حقیقت پیٹرولیم ڈالر جو ہے وہی کرنسی بن گیا، اور ڈالر کے کرنسی بننے کے بعد پیٹرولیم اور ڈیزل کی، اس کی گیس کی کرنسی بننے کے بعد جنگ کس نے کہا کہ شروع کرو؟ یہ تو آپ خود ہی اپنی تجارت کو روک رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ چین اور روس بڑی قوتیں بن کے آ گئے. اب دنیا میں وہ پیٹرولیم اور گیس کی ایک کھیل ہے جو وہ شروع کر چکے تھے، تو اپنے سٹیٹس کو دیکھے بغیر کہ میری کرنسی میں ہو رہا ہے سارا، اس نے جنگ چھیڑ دی. اس نے چیلنج کر دیا کہ بھائی یہ جو پیٹرولیم اور گیس کی تجارت ہے اب یہ نہیں ہوگی. اچھا، وہ کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ چین کو بھی ضرورت تھی، روس بیچنے والوں میں سے ہے، تو اس تجارت کو روکنا تھا. کیا اس جنگ کو شروع کرنے سے پہلے امریکی جو سرکار ہے اور جو ایلیٹ ہے اس نے یہ سوچا کہ اس کا کیا انجام ہوگا جو ہم کر رہے ہیں؟ اچھا، جو جنگ ہے اس کے بارے میں سوچا کہ اگر جنگ کر لی، چلو غلطی ہو گئی، جنگ کر لی، اس کو روکے گا کون؟ اس جنگ کو کون روکے گا؟ پیٹرولیم اور گیس دنیا کی بہت بڑی ایک قوت ہے، اس کو اگر آپ فریز کر دیں گے تو کیا وہ آپ کو بھی ملے گی کہ نہیں؟ اچھا، جب پتہ چلا کہ اس جنگ میں تو ہم نے ہی یہ بیوقوفی کر دی ہے کہ اس کی تجارت کو روکنا شروع کر دیا ہے، تو ہم کہاں سے لیں گے؟ یعنی یہ ٹرمپ نے سوچا. تو اس نے کہا نہیں، ہم کینیڈا پہ قبضہ کر لیں گے اور وینزویلا پہ قبضہ کر لیں گے. دنیا کا سب سے بڑا ذخیرہ وینزویلا میں ہے، اس پہ قبضہ کر لیں گے اور بس ٹھیک ہے، بس اس کے بعد ہمارا کام تو جاری رہے گا. دنیا کی تاریخ میں اتنا بڑا بیوقوفانہ فیصلہ اور خطرناک بیوقوفانہ فیصلہ پہلے کبھی نہیں ہوا.
فوری طور پہ کینیڈا کو بھی دشمن بنا لیا اور جو وینزویلا کے صدر اور ان کی بیگم تھی ان کو بھی ساتھ لے گئے وہاں. اچھا ان سارے پاگل پن سے ایک بات تو ثابت ہوئی نا کہ امریکہ سپر پاور رہنے کے لیے جو پلان بنا رہا تھا وہ در حقیقت پلان اپنی سپر پاور کے ختم ہونے کے لیے تھا. کیا آپ مانیں گے یہ کہ یہ ایسے تھا؟ یہ بحث چل پڑی ہے، یہ امریکہ میں، یورپ میں، ہر جگہ یہ بحث چل پڑی ہے کہ یہ تو ایسا ہوا ہے. یعنی کہ آپ کے پاس قوت تھی کہ آپ تجارت میں ان رہتے، اپنی تجارت کو محفوظ کر سکتے، اور دوسری قوتوں کے ساتھ جنگ کرنے سے تو یہ معاملہ الٹ ہو سکتا ہے. تو اب وہ معاملہ الٹ ہوا. اچھا اس کے بارے میں جو بحث جاری ہے امریکہ میں اور ویسٹ میں یعنی کہ یورپ میں بھی، وہ یہ ہے کہ در حقیقت امریکہ کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے. امریکی صدر ٹرمپ جو ہے اس کے شروع کے جو بیانات تھے اس دفعہ جب وہ آئے تو وہ جنگی بیانات تھے. نہ وہاں کے میڈیا نے، نہ وہاں کے انٹلیکچوئلز نے شروع میں کوئی آواز نہیں اٹھائی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ. لیکن جب دیکھا کہ یہ معاملہ تو خراب ہوتا جا رہا ہے تو جو ماہرین ہیں انہوں نے بھی اپنے تجزیات تیز کر دیے اور رائے دینا شروع کر دی. دوسری طرف ٹرمپ نے اپنے بھی وقوفانہ عمل کو تیز کر دیا، یعنی وینزویلا، یعنی اپنے سرحد پہ واقع کینیڈا کے ساتھ دشمنی. اسی دوران تھوڑی سی کوشش کی ای یو نے، یورپین یونین کے بڑے لوگوں نے، انہوں نے ایک کوشش کی کہ یہ پیغام ٹرمپ تک پہنچایا جائے کہ بھائی جان آپ جو کر رہے ہیں نا تو آپ کا حال یہ ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں سلم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے تو آپ تو ہمیں بھی لے ڈوبیں گے، تو یہ کیا کر رہے ہیں آپ. لیکن ٹرمپ صاحب ماننے کی موڈ میں نہیں تھے. اور اب کیا ہو گیا ہے؟ اب یہ ہو گیا کہ سارے عمل کو دیکھتے ہوئے پہلے دانشور، امریکی دانشور، انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ ٹرمپ صاحب آپ خود کش گیم کھیل رہے ہیں. اس کے بعد پرنٹ میڈیا بھی آ گیا اور جو دوسرا میڈیا ہے وہ بھی آ گیا میدان میں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. اور سینکڑوں ایکسپرٹس جو پہلے اتنے ایکٹیو نہیں تھے انہوں نے بھی اپنی ساری جو تنقید اور تجاویز کا محور اس مسئلے کو بنا لیا. اور پھر جو ٹرمپ کی اپنی پارٹی ہے اس پارٹی کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں. جب اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہوئیں تو ایک عمل اور شروع ہو گیا. اور وہ کیا؟ وہ یہ تھا کہ بھائی جان آپ یہ سیدھا نہیں کہہ رہے تھے کہ آپ ریاست نہیں چلا سکتے، تو سیدھا یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس میں معاون نہیں ہو سکتے اس کام میں جو آپ کر رہے ہیں. پھر آہستہ آہستہ کچھ بڑے لوگوں نے، جس طرح پاکستان میں فیڈرل سیکٹری، صوبائی سیکٹری ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے بڑے محکموں کو چلا رہے ہوتے ہیں، انہوں نے آہستہ آہستہ یہ پیغام رسانی شروع کر دی کہ بھائی اس طرح کی حکومت کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے. اب جو اتنا کام ہو گیا تو بحث یہ چلنے لگ پڑی کہ یہ کیوں رہا ہے. تو 3-4 بڑے دانشور جن میں جیفری سیکس بھی شامل ہیں اور ریچرڈ وولف بھی شامل ہے، میٹ شمیر بھی شامل ہے، ان لوگوں نے یہ بات کرنا شروع کر دی کہ بھائی یہ تو کچھ اور شروع ہو چکا ہے. یہ شروع ہو چکا ہے کہ ہر سپر پاور نمبر 1 جو ہے وہ ایک خودکشانہ عمل کرتی ہے اور وہ اس کی 6 سٹیجز ہوتی ہیں. پہلی سٹیج پہ وہ یہ شروع کرتا ہے کہ جنگی ماحول پیدا کرتا ہے. دوسری سٹیج پہ وہ باقاعدہ جنگی طریقہ کار اپنا لیتا ہے. تیسری سٹیج پہ وہ عمل کرتا ہے جو اس نے وینزویلا میں کیا، اور وہ دھمکیاں دیتی ہے وہ قوت جو کہ اس نے کینیڈا کو دھمکیاں دی ہیں. پھر گرین لینڈ کو دھمکیاں دینی شروع کر دیں، اور ساتھ ہی جو ملٹری ایکشن ہے جس کو ملٹرزم کہتے ہیں وہ بھی شروع کر دیے.
اچھا وہ جو شروع کیے تو دنیا ساری جو ہے وہ ایک دم الرٹ ہو گئی کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے. اچھا اس الرٹ ہونے سے ایک اور چیز کو تقویت ملی. وہ کیا کہ ٹرمپس کے ساتھ سے جو اپنا سارا کچھ علیحدہ کر رہے تھے, اپنا کیریئر اپنا مستقبل علیحدہ کر رہے تھے, ان کے اس عمل میں تیزی آ گئی. اور یہ سوالات اٹھنے لگے کہ یہ ٹرمپ صاحب جو ہیں یہ حاکم رہنا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں, وہ امریکہ کو نمبر 1 قوت رکھنا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں. اور یہ معاملہ چلنا پڑا. ساتھ ہی ایک اور کام ہو گیا, اعلان کر دیا گیا کہ برکس کرنسی آ رہی ہے اور اس پہ کام شروع کر دیا. اور ساتھ ہی کچھ چینی دانشوروں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم صرف یہ کرنسی نہیں لا رہے, یہ جو برکس پلیٹ فارم ہے یہ تجارتی اور سیاسی پلیٹ فارم بھی ہوگا. اس سے جو حکومتی پارٹی ہے امریکہ کی, اس کو یہ پتہ چلا کہ بھائی یہ تو بہت خطرناک کھیل شروع ہو گیا ہے. اس خطرناک کھیل کو EU کے حکمرانوں نے بھی سمجھ لیا اور انہوں نے باقاعدہ فارملی یہ امریکی حکومت کو کہنا شروع کر دیا کہ اگر ہم آپ کے ساتھ چلیں گے تو ہم تو تباہ نہیں ہونا چاہتے اس عمل میں. آپ کیوں ہو رہے ہیں, آپ کیوں یہ کام کر رہے ہیں. خاص طور پہ انہوں نے ایک بات کی اور وہ یہ تھی کہ بھائی جان آپ دنیا کی تجارت کو روک رہے ہیں, آپ امریکہ اور آپ روس اور چین کی قوتوں کو چیلنج کر رہے ہیں, آپ ایران پر حملہ کرنے سے پوری دنیا کو اپنے خلاف کر رہے ہیں. ٹرمپ صاحب نے ایک بھی نہیں سنی. اچھا ٹرمپ صاحب نے یہاں تک کوئی بیان نہیں دیا کہ ہم اس پالیسی پہ نظر ثانی کریں گے. اصل خطرہ یہاں سے شروع ہوا, خطرے کا احساس یہاں سے شروع ہوا اور سب کہنے لگ پڑے وہ ایک بات جو شروع کی تھی رچرڈ ولف نے, اور وہ یہ تھی کہ جب عالمی قوت گرتی ہے تو 5 مرحلے میں گرتی ہے. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کی کرنسی جو ہے اس میں گراوٹ آنا شروع ہو جاتی ہے تو وہ اس سے بدک جاتی ہے وہ قوت. پھر وہ دیکھتی ہے کہ دوسرے ملک بھی ہمارے ساتھ جنگی کرنے کی تیاری کر رہے ہیں تو وہ اپنی جنگ کو بیوقوفانہ جنگ بنا دیتے ہیں. اس میں کچھ جلدی کرتے ہیں, کچھ غلط جگہ وار کرتے ہیں. جس طرح انہوں نے وینزویلا پہ غلط وار کیا, جس طرح انہوں نے گرین لینڈ کو لینے والا غلط وار کیا, جس طرح کینیڈا کو دشمن بنانے والا وار کیا, اور یہ سلسلہ جاری ہے. تو ایسی صورت میں ظاہر ہے EU والوں نے یہ کہنا تھا کہ آپ جو کر رہے ہیں اس میں ہم ساتھ نہیں دے سکتے. جب یہ پیغام آیا تو اس کے بعد ان کے جو قریبی سرکل ہوتا ہے, حکمران کا جو قریبی سرکل ہوتا ہے, اس میں آپس میں چمگوئیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ بھائی جان یہ تو 3 خطرے ہیں, ہم تو فرسٹ سٹیج تباہی کی جو ہے اس پہ پہنچ چکے ہیں. سیکنڈ میں جائیں گے تو ہمارا دوست کوئی نہیں ہوگا, تھرڈ میں جائیں گے تو ہماری کرنسی بھی مزید گرے گی, فورتھ میں جائیں گے تو ہماری تجارت بھی مزید گرے گی, اور ففتھ میں جائیں گے تو وہ تو سیدھی ملٹری وار ہوگی. تو بھائی جان آپ یہ کیا کر رہے ہیں. یہ سب آپس میں ان کا جو کلوز سرکل ہے وہ کہنے لگ پڑا. اور اب جتنی بھی ویڈیوز آ رہی ہیں ٹرمپ کے اس کردار پر اور اس کی بیوقوفیوں پر, اس میں 60 سے 70% یہ ہیں, اس موضوع پہ ہیں کہ یہ ٹرمپ صاحب دماغی طور پہ کتنے کمزور ہیں. دوسرا, کیا ٹرمپ صاحب اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں کہ نہیں کہ اب جنگ کے بغیر اور کچھ امریکہ نہیں کر سکتا. کیا جو پیٹرولیم اور گیس کی تجارت ہے اس کو مکمل طور پر روکنے والی پالیسی امریکہ نے اپنا رکھی ہے کہ نہیں. کیا اس پالیسی کے نتیجے میں ہمارا ڈالر اپنی ویلیو کھو دے گا کہ نہیں. اب یہ سارا کچھ شروع ہو گیا. اس پہ پرنٹ میں بھی آنا شروع ہو گیا, اس پہ سوشل میڈیا پہ بھی آنا شروع ہو گیا, اور اس پہ جو کلوز سرکل ہے اس نے بھی بولنا شروع کر دیا. جب ایسا کبھی ہوتا ہے کسی سپر پاور کے خلاف تو اس کا سب سے پہلے حوصلہ ختم ہوتا ہے. وہاں پہ ایک کیوس آ جاتا ہے. کیوس یہ آتا ہے کہ آپس میں بات نہیں کرتے کیونکہ ہمارے اندر کوئی ایسا نہ ہو کہ جا کے ٹرمپ کو بتائیں کہ فلاں تو یہ بات کہہ رہا تھا. اب وہ اپنے جو احساسات ہیں خطرات کے بارے میں اور مستقبل کے بارے میں جو پیشن گوئیاں ہو رہی ہیں ان کے بارے میں کھل کے بولتے نہیں تھے.
جب کھل کے بولتے نہیں تھے تو یہ بعض جو دانشور ہیں امریکہ میں، جس طرح جیفری سیکس ہیں، پروفیسر بھی ہیں، یہ UN کے ایڈوائزر رہے ہیں، یہ سوویت یونین کے ایڈوائزر رہے ہیں، یہ کیوبا کے ایڈوائزر رہے ہیں، یہ بہت بڑے جو جتنے بھی بڑے بڑے ایڈوائزر اور فلاسفر اور تاریخ دان اور سیاستدان اور ماہرین اقتصاد ہوتے ہیں، پھر یہ طریقے سے ایک بات کرتے ہیں. وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اس تباہی کو روکنے پہ کام کیا جائے، باقی باتیں چھوڑ دو، ان باتوں کو چھوڑ دو. اس تباہی کو روکنے کے لیے کچھ ایسا کام کیا جائے کہ میسیجنگ شروع کی جائے، میسیجنگ خفیہ طریقے سے شروع کی جائے اور دوسری بڑی قوتوں کے ساتھ کی جائے. انہوں نے EU کے ساتھ میسیجنگ نہیں کی، امریکہ نے تھوڑی بہت انڈائریکٹ میسیجنگ کی، روس اور چین. لیکن اب پوٹن جا کے ملا ٹرمپ کو. آپ نے شی کو دیکھا کہ شی سے ملاقات ہوئی ٹرمپ کی، جو چین کے بڑے ہیں. تو یہ پیغام رسانیوں کا عمل ابھی شروع ہے اس وقت جب کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں. لیکن جو تجارت کو روکنے کا عمل ہے، جو سرمایہ کاری کو روکنے کا عمل ہے، جو باقاعدہ ادھر ادھر جنگ چھڑنے کا عمل ہے، اور اب یہ کہ جو چائنا اور روس اور ایران اور ٹرکی مل کر اس سینٹرل ایشیا کے علاقے سے ایک تجارتی عمل شروع کر رہے ہیں، تو اس کو روکنے کی تدبیریں آپس میں دی جا رہی ہیں. لیکن میں نے آپ سے کہا کہ اس کا کلوز سرکل ٹوٹ چکا ہے ٹرمپ کا. وہ اب کس سے یہ مشورے کر رہے ہیں کہ ہم نے تو جنگ تو جاری رکھنی ہے، لیکن کیسے؟ یہ لوگ تو آ کر پورے سینٹرل ایشیا، انڈیا، افریقہ، ایشیا اور لیٹن امریکہ تک وار کر رہے ہیں ہم پر. یہ وہاں پہ جا رہے ہیں، ایک انفراسٹرکچر بنا رہے ہیں. اب اس انفراسٹرکچر کو روکنا ہے. تو یہاں تک بات چلی گئی کہ افغانستان میں جو ٹیررزم ہو رہا ہے، اس ٹیررزم کو استعمال کیا جائے. یہ باتیں پتہ چل گئیں ان لوگوں کو جو کہ یہ آپس میں خفیہ انداز میں باتیں کرتے تھے. تو امریکی کچھ ماہرین کو پتہ چل گئیں، تو انہوں نے ولاگ کیے، اور انہوں نے یہ ولاگ کیے کہ بھائی یہ ٹرمپ تو اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے تھے. یہ تو اس سے بہت زیادہ خطرناک ہے، یہ تو کہیں بھی جا سکتا ہے. یہ تو کہیں یہ اعلان نہ کرتے ہیں کہ جو افغانستان سے ٹیررزم کا حملے ہو رہے ہیں سینٹرل ایشیا میں، ادھر بلوچستان میں گوادر تک اور دوسرے علاقوں میں خیبر پختونخوا میں، کہیں یہ کھل کر نہ کہہ دیں کہ ہم تو اس کو تیز کرنے لگے ہیں اور ہم اس انفراسٹرکچر کو روکیں گے جو کہ بنایا جا رہا ہے. یہ اس پر اب تازہ ترین باتیں شروع ہو چکی ہیں. اس معاملے پر اب جو بات شروع ہوئی ہے اس میں ایسے ماہرین بول رہے ہیں جو کہ ورلڈ پاور سٹڈی، جو کہ ورلڈ ٹریڈ سٹڈی، جو کہ ورلڈ کرنسی سٹڈی، جو کہ ورلڈ کمبینیشن الائنمنٹ سٹڈی یہ کرتے ہیں. انہوں نے یہ سارے معاملات کو کھنگال کر یہ کہا ہے کہ کچھ ایسا طریقہ کیا جائے کہ ٹرمپ اور ان کے کچھ ساتھیوں کو جو ابھی بھی حکومت میں ہیں، ان کو یہ پیغام دیا جائے کہ بھائی جان اب آپ جو کہہ رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو برکس کرنسی نہیں نکالنے دیں گے، ہم آپ کو برکس پلیٹ فارم نہیں بنانے دیں گے، ہم جنگ کے ذریعے یہ سارا کام کریں گے. یہ ہے وہ صورتحال کہ جس میں اب امریکہ میں کافی کیوس آ چکا ہے. اب اس کیوس کا نتیجہ کیا ہوگا یہ دیکھنے کا ہے، اور مجھے خوف یہ ہے کہ اس کا نتیجہ جلد شروع ہو جائے گا، سامنے نظر آنا شروع ہو جائے گا. اور ہوگا کہاں سے شروع؟ کہ پیٹرولیم اور گیس کی جو ترسیل ہے اس کو روکنے کی کوشش کی جائے گی، اور یہ دنیا کے لیے بہت بڑا عذاب بن جائے گا. اللہ آپ کو خیر خیریت میں رکھے. تھینک یو ویری مچ.